اور اللہ کی محبت کو راسخ کرنے کے 4 نسخے ہیں. میں اللہ کی محبت کو راسخ کرنے کے ضرورت ہے بتا دوں. ماں چاہے بھی تو بیٹے کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی، باپ چاہے بھی تو نہیں. صحابہ کے حضور کے زمانے میں نکل جاتی تھی، وہ کمالی صحبت تھی. کلمہ پڑھتے ہی ساری محبتیں نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی تھی. آج ہمارے پاس وہ صحبت کہاں ہے؟ لیکن مطالبہ تو وہی ہے، حکم وہی موجود ہے، صحبت وہ موجود نہیں. لیکن اللہ پاک نے حجت تمام کی ہے اس کے لیے بھی، کیونکہ غیر کی محبت دل کے اندر ہونا یہ بیماری ہے. ہر بیماری کے اسباب ہوتے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے. تو یہ غیر کی محبت دلوں کے اندر راسخ ہے، اس لیے قربانی کے جذبے پیدا نہیں ہو رہے. اور جب اللہ کی محبت راسخ ہوگی ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ کی محبت راسخ نہیں ہے تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ 4 علاج حضرت حکیم الامت شیخ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. ان کو حکیم الامت اسی لیے کہتے ہیں کہ امت کے ہر طبقے کی بیماریاں بھی بتائی ہیں، سبب بھی بتایا ہے، علاج بھی بتایا ہے. تو غیر کی محبت دل میں راسخ ہو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج حضرت نے بیان فرمایا، اللہ کے ذکر کو کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. کیونکہ ذکر میں یہ قوت اور تاثیر قدرت نے رکھی ہے، جس کا بھی کرو گے اسی کی محبت دل میں آئے گی. جس کا بھی کرو گے اسی کی محبت دل میں آئے گی. آج سارا دن ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا کا ذکر سنتے ہیں اور دنیا کا ذکر سوچتے ہیں اور دنیا کی محبت دل میں آئی ہوئی ہے. اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ذکر دوا ہے. ذکر کیا ہے؟ دوا ہے. اب دوا کون کس وقت کتنی کیسے کھائے یہ خود اپنے لیے تجویز کرے گا یا کسی اناڑی سے تجویز کروائے گا؟ خود تجویز کی پھر بھی برباد ہو جائے گا، اناڑی سے تجویز کروائی پھر بھی برباد ہو جائے گا. اس کے لیے کسی صاحب فن سے رجوع کرے، اس کے لیے کسی صاحب فن سے رجوع کرے. یہ اصل میں خانقاہی نظام یہ انہی بیماریوں کے سدھار کے لیے ہے. یہ تعویذوں کی دکانیں نہیں ہیں، یہ دم ڈالنے کے ٹھکانے نہیں ہیں. یہ اللہ کے غیر کی محبت کو قلوب سے نکالنے کے لیے علاج گاہیں ہیں. لیکن وہاں پر بھی دیکھیں کسی کو میراث میں مسند ارشاد نہ آئی ہو، یہ اس فن کو جانتا. آج تو میراث میں یہ چیز آ جاتی ہے. ڈاکٹر کے بیٹے کو وراثت میں ڈاکٹری مل جاتی ہے، وہ تو سیکھنے سے ہوگا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند. ان کو میراثوں میں گدیاں مل جاتی ہیں تو یہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند ہوتے ہیں. کل جہاں شاہین بیٹھا کرتے تھے آج وہاں کوے بیٹھے ہوئے ہیں. کوے کا کام کیا ہے؟ مردار کھانا. یہ مردار کھا رہے ہیں، عقیدے بھی بگاڑ رہے،
عمل بھی بگاڑ رہے اور رب کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ رہے. اس لیے اناڑیوں کے پاس بھی نہیں جانا اور اپنے طور پر اس دوا کو اپنے لیے تجویز بھی نہیں کرنا اور کسی صاحب فن سے لینا. غیر کی محبت کم کرنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. یہ پہلی بات حضرت نے بیان فرمائی. اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اہل محبت کی صحبتوں میں بیٹھو. ہاں یہ صحبتیں ایسی چیز ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. کیونکہ 100 سال عبادت کرنے سے آپ کے نفس کی اتنی اصلاح نہیں ہوگی جتنا اہل اللہ کی صحبتوں میں تھوڑی دیر بیٹھنے سے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. اور نفس کی اصلاح کے ساتھ تجارت بھی کرو گے تو اللہ کے مقبول بنو گے اور نفس کی اصلاح کے بغیر شہادت بھی پاؤ گے تو مردود بنو گے. اس لیے فرمایا جو اللہ کی یاد کے ساتھ تجارت کرتا ہے التاجر الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ، سچے تاجر کا حشر قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ شہید کے ساتھ. جس کے نفس کی اصلاح ہو جائے وہ تجارت کرے اور شہید کے ساتھ اس کا حشر ہو، اور جس نے شہادت پائی اور نفس کی اصلاح نہیں کی بگڑے ہوئے نفس کے ساتھ پائی اس سے جہنم کا افتتاح ہو. اس لیے صحبتوں کو اپنے اوپر لازم رکھیں. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت تالے تورا تالے کند. نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیک ہو جاؤ گے، اب بروں کی صحبت میں بیٹھو گے برے ہو جاؤ گے. حضرت شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان تو چھوڑے جانوروں کی صحبت کا اثر بھی انسان کے مزاج پر پڑتا. اور حضرت لکھتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں کینہ زیادہ ہوتا، کیونکہ اونٹ کینہ پرور ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بھی کینہ آ جاتا. جو گھوڑے پالتے ہیں ان میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھوڑوں کے پاس رہتا ہے اور گھوڑے کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جو ہارس ڈرائیور ہے یہ بھی اکڑا ہوا ہوتا. اور جو بکریاں پالتے ہیں ان میں عجز زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بکری ایک عاجز سی مخلوق ہے، ان کی صحبتوں میں جو رہتا ہے اس میں عجز پیدا ہوتا ہے. اور کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کی صحبت میں رہے اور اس کا مزاج اس سے اثر نہ لے؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تو دوسری چیز جو اللہ کی محبت کو راسخ کرنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحبت ہے اللہ والوں کی. اور اللہ والے سے مراد کون ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص جبہ اور قبہ ہوگا اور اس پر کوئی خاص محراب بنا ہوا ہوگا. ہر وہ آدمی اللہ والا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی محبت مخلوق سے زیادہ ہو. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو حضرت نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ اہل محبت کے کلام کو سننا. اہل محبت کے کلام کو سننا. نعتیں سنو، حمد سنو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی یہ سنو. حسان ابن ثابت حضور کی موجودگی میں حضور پر نعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ ایک مستقل عمل ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے سنو. پہلی شرط کیا ہے کہ اہل محبت کے کلام میں، نعت میں، غزل میں، نظم میں شرکی الفاظ نہ ہو. کیا چیز نہ ہو؟
شرکی الفاظ نہ ہوں، جہاں پیغمبروں کو خدائی صفات سے اور اللہ والوں کو خدائی صفات سے متصف کیا گیا ہو، ایسے کلام کا سننا یہ جائز نہیں۔ مسجد کے منبر سے میں نے یہ شعر سنا، اب اس کا سننا بھی گناہ، سنانا بھی گناہ۔ نعت کے عنوان سے پڑھا جا رہا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب ایسی نعتوں کا سننا یہ بجائے خود اس کے اندر اور بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو اہل محبت کے کلام کو سنو، لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں شرکی الفاظ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس کے ساتھ ڈھول نہ ہو، باجے نہ ہو، ہارمونیم نہ ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے خانقاہوں میں قوالی کو بھی ڈھول کے ساتھ شریف بنا کر سنا جاتا ہے، قوالی کو بھی ڈھول کے ساتھ، اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈھول کی آواز کو شیطانی آواز کے ساتھ مشابہت قرار دی اور فرمایا کہ میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آج جس کو ڈھول کی تھاپ کے ساتھ قوالی پر وجد آتا ہے، یہ شیطانی احوال ہے، رحمانی احوال نہیں۔ یہ دھوکے میں ہے، روحانیت کے عنوان سے دھوکے میں ہے۔ ڈھول کی آواز سن کر اللہ کے نبی نے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور جو مزے لے لے کر سن رہا ہو اور اس پر وجد بھی آ رہا ہو، تو اس کی روحانی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ یہ تو بالکل کورے کا کورا مر چکا ہے، اس کے اندر روحانیت کا نام و نشان ہی نہیں۔ اور تیسری چیز اس میں کیا ہو؟ کیا ہو؟ ڈھول نہ ہو، ہارمونیم نہ ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ تیسری ہے کہ دوسری؟ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نعت کہنے والا والی نہ ہو، یہ نعت کہنے والی نہ ہو۔ عورت نعت پڑھ رہی ہے اور غیر مرد سن رہا ہے، یہ حرام ہے۔ عورت قرآن بھی زور سے پڑھے، غیر مرد سنے تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ عورت کی اذان حرام ہے۔ تو اب 12 ربیع الاول کو محفل میلاد میں کون نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہے؟ یہ حرام ہے۔ ایسی یہ چیز نہ ہو۔ عورتوں کے درمیان پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آواز باہر نہ جائے، کیونکہ ان کے اندر بھی تو محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ البتہ مردوں کی نعتوں سے عورتیں بھی احتراز کریں، کیونکہ جب عورت نعت پڑھے گی تو بجائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت پیدا ہونے کے اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ ایک بیماری سے ہٹا، دوسری میں آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ اور اگر کوئی مرد نعت پڑھ رہا ہو، عورتیں سن رہی ہیں، اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ ہاں، کہیں اس کی میٹھی آواز پر یہ فریفتہ نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بجائے اس کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے بعض فقہا نے آج کے دور کے مزاجوں پر خباثت کے غالب ہونے کی وجہ سے کسی اچھے قاری کے پیچھے عورتوں کے قرآن سننے کو بھی روکا ہے، بنا بر احتیاط، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز کی خوش الحانی کی وجہ سے وہ اس کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے، ایک سے دوسرا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حکیم الامت تھے اور وہ ہر طبقے کی بیماریوں کو جانتے تھے۔ تیسری چیز جو اس محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟
چوتھی چیز وہ سنتوں کا اہتمام ہے. کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام کرو. چاہے وہ سنتیں شکل و صورت کے ساتھ تعلق رکھیں اور لباس کے ساتھ تعلق رکھیں, کھانے پینے کے ساتھ تعلق رکھیں. سنتوں کا جتنا اہتمام کرو گے اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر آتی جائے گی. اور اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہی سنت سے محبت ہے. من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقتاً اس کو مجھ سے محبت ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی حقیقتاً اس کو مجھ سے محبت ہے. اور حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ترک سنت کی دو وجوہات ہوتی ہیں, یا حماقت جلی ہوتی ہے یا کفر خفی ہوتا. یا تو یہ آدمی پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر زمانے کی سنت کے پیچھے جا رہا, یا تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے. کیونکہ عقل اس لیے ہے کہ فائدے والی چیز کو لے, نقصان والی کو چھوڑ دے. مثلا مسواک کرنا ایک سنت ہے. اب آپ مسواک سے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر؟ 70 نمازوں کے برابر. اور بغیر مسواک کے پڑھیں گے تو ایک نماز کے برابر. اب ایک آدمی بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے, ایک کو لے کر 70 کو چھوڑ رہا ہے, اس کو آپ عقل مند کہتے ہیں کہ بے وقوف؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ترک سنت کی وجوہات میں سے پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ آدمی پرلے درجے کا بے وقوف ہے, اور یا اس کے اندر کفر خفی ہے. کفر خفی کیا ہے؟ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے. سنت کو, ہاں سنت ہی تو ہے, کون سا فرض ہے؟ سنت ہی تو ہے, کون سا فرض ہے؟ یہ جملہ اسی کی زبان سے نکلتا ہے جس کے دل میں کفر خفی ہوتا. سنت کو ہلکا سمجھ رہا ہے. سنت ہی تو ہے, کون سا فرض ہے؟ یہ 4 کام ایسے ہیں جو اللہ کی محبت کو دل میں راسخ کرتے ہیں.